السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کا ماڈل کوسچن پیپر۔ یہ سیٹ نمبر 3 ہے۔ سیٹ نمبر 1 اور 2 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ جا کر ہمارے چینل پر ضرور پڑھ لیں، اور جو لوگ پڑھ لیے ہیں وہ سیٹ نمبر 3 کو ضرور پڑھیں۔ اس کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں وہ زیادہ تر ایسے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کو امتحان میں ٹکرایا کرتا ہے، اردو کے ایگزام میں ٹکراتا ہے۔ اس لیے سیٹ کو خوب محنت اور جد و جہد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے، درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے کسی 50 کے صحیح جواب چنیے۔ کسی 50 یعنی 100 میں سے آپ کو ایگزام کے اندر 50 کا ٹک لگانا ہے، جو کہ آپ کو یاد ہو اس میں سے لگانا ہے۔ اگر پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکل بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، شامل نصاب انٹرویو میں راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو کس نے لیا؟ شامل نصاب یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو انٹرویو ہے اس میں راجندر سنگھ بیدی کا تذکرہ ہے، تو ان کا جو انٹرویو جس نے لیا اس کا کیا نام ہے؟ دیکھیے، قمر جہاں، پروین شاکر، نگار عظیم، عصمت چغتائی۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی عصمت چغتائی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، غالب نے عزیزوں، دوستوں اور شاگردوں کو کتنے خطوط لکھے؟ خطوط یہ خط کی جمع ہے۔ غالب نے یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے عزیزوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو کتنے خطوط لکھے؟ 500، 800، 900 اور 1000۔ تو سوال نمبر 2 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی تقریباً انہوں نے 900 خطوط لکھے۔ کتنے خطوط لکھے؟ 900 یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبے سے تھا؟ صوبہ بولتے ہیں اسٹیٹ کو، ہے نا، ہندی میں اسی کو بولتے ہیں راجیہ۔ تو عبدالغفور شہباز کا تعلق کس صوبے سے تھا، کس اسٹیٹ سے تھا؟ دکن، بہار، UP، بنگال۔ تو سوال نمبر 3 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی ان کا تعلق جو تھا وہ بہار سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہیں؟ ڈاکٹر عبدالمغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان اختر اور رینوی۔ تو ادب کی پہچان کے مضمون نگار ہو جائیں گے سوال نمبر 4 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی ڈاکٹر عبدالمغنی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ توبۃ النصوح جو ہے یہ کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، پڑیم چند ہادی رسوا۔ تو توبۃ النصوح یہ آپ کو ہے سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ڈپٹی نذیر احمد۔ کن کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ اردو کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ امتیاز علی تاج، آغا حشر کشمیری، محمد مجیب، حبیب تنویر۔ سوال نمبر 6 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی آغا حشر کشمیری۔ اس کے بعد ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یعنی کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے؟ آپشن نمبر اے میں ہے 21%، بی میں 21%، سی میں ہے 14% اور ڈی میں کیا ہے؟ ڈی میں دیکھ لیجئے کیا ہے، ڈی میں ہے 11%۔ تو سوال نمبر 7 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ 31%، آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، ذیل میں سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ کون ہے؟
ذیل جو نیچے آ رہا ہے اس کے اندر بتانا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ کون ہے؟ اجنبی چہرے، الاؤ، انیکی مسکراہٹ، عکس۔ سوال نمبر 8 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی الاؤ۔ کیا ہے؟ الاؤ۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 ہے نصاب میں شامل افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہے؟ نصاب میں یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر جو افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ، اس کے افسانہ نگار کون ہے؟ افسانہ لکھنے والے کون ہیں؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چندر۔ سوال نمبر 9 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی قمر جہاں اس کے افسانہ نگار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10۔ دانہ و دوام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ دانہ و دوام، اس کا بھی تذکرہ درخشاں حصہ دوم کے اندر ہے۔ دانہ و دوام کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو۔ حسین یہاں پر لکھا ہوا، اصل کیا ہے؟ سعادت حسن منٹو۔ بعض لوگ اس کو منٹو بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارے حساب سے منٹو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو سوال نمبر 10 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ 10 کا آپشن نمبر بی یعنی راجندر سنگھ بیدی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے جی آثار الصنادید کس کی تصنیف ہے؟ یعنی کن کی یہ لکھی ہوئی ہے آثار الصنادید؟ سہیل عظیم آبادی، غالب، سید محمد محسن، سر سید احمد خان۔ آثار الصنادید یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے سر سید احمد خان کی۔ کن کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مہدی افادی نے زیر نصاب خط میں کس کو مخاطب کیا ہے؟ زیر نصاب خط کے اندر مہدی افادی نے کس کو مخاطب کیا ہے؟ منظور احمد نعمانی، عبدالغفور صمدانی، مقبول احمد صمدانی، شبلی نعمانی۔ زیر نصاب جو خط ہے اس کے اندر مہدی افادی نے مقبول احمد صمدانی کو مخاطب کیا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ فرار کس طرح کا افسانہ ہے؟ افسانہ جو فرار ہے یہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ عشقیہ، نفسیاتی، علم ان میں کوئی نہیں۔ تو آپ کو سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ افسانہ فرار یہ کس طرح کا افسانہ ہے؟ یہ نفسیاتی افسانہ ہے۔ کیسا افسانہ ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ خطوط کا مجموعہ سمجھ لیں۔ دیکھیے خط جب بولیں گے تو لفظ مفرد کا استعمال جب ہوگا خط تو اس سے ایک خط مراد ہے، لیکن جب بہت سارے خط ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کہا جاتا ہے خطوط کا مجموعہ۔ مجموعہ یعنی جمع کیا گیا کیا؟ خط۔ ٹھیک ہے، دیکھیے غالب، اقبال، چکبست، شہباز، عود ہندی یہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ سوال نمبر 14 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔ اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ یہ بہت مشہور سوال ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ گیا، تریگنا، پٹنہ، کھگول۔ تو سوال نمبر 15 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہے نا، تریگنا۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تریگنا میں قائم کیا جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16۔ سوال نمبر 16 ہے آشیانہ کس کی تخلیق ہے یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ نگار عظیم، جیلانی بانو، قمر جہاں، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 16 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے آشیانہ یہ نگار عظیم کی تخلیق ہے یعنی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر آزاد ہندوستان میں یعنی ملک ہندوستان میں کس عہدے پر فائز ہوئے؟ وزیر اعظم، وزیر ریل، وزیر قانون، وزیر خارجہ۔ سوال نمبر 17 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی وزیر قانون کے عہدے پر یہ فائز ہوئے۔ ہندوستان کا جو قانون ہے، آئین ہے، اس کے جو معمار ہے یعنی اس کو جو بنانے والے ہیں وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ ڈاکٹر محمد محسن یا سید محمد محسن، آپ جو بھی بولیں، تو ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تاریخ، ادب، نفسیات، صحافت۔
سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی یہ نفسیات پر مہارت رکھتے تھے۔ اس کے بعد شامل نصاب انٹرویو میں کس کا انٹرویو لیا گیا ہے؟ انٹرویو جس کا تذکرہ بھی پیچھے آیا، اس کے اندر کس کا انٹرویو لیا گیا؟ پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو۔ سوال نمبر 19 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے میرات العروس کس کا ناول ہے؟ میرات العروس یہ کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد، عبد الحلیم شرر، پریم چند، ہادی رسوا۔ سوال نمبر 20 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس ناول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مہدی افادی جو بہت مشہور شخصیت ہے، یہ یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ گورکھپور، لکھنؤ، الہ آباد، علی گڑھ۔ تو سوال نمبر 21 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، مہدی افادی یو پی کے شہر گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 22۔ سوال نمبر 22 ہے قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ صوبہ اسٹیٹ بہار کے یہ کس ضلع سے ہے؟ سمستی پور، دربھنگا، بھاگلپور، مظفر پور۔ سوال نمبر 22 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی سمستی پور۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 23۔ سوال نمبر 23 ہے گہن کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ نگار عظیم، سہیل عظیم آبادی، قمر جہاں، پریم چند۔ مجموعہ گہن جو ہے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ سوال نمبر آپ کو 23 کا رائٹ آنسر نگار عظیم کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے، یعنی نگار عظیم کا یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 24۔ سوال نمبر 24 ہے غالب کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، ان کا پورا نام کیا تھا؟ مجیب خان، اسد اللہ خان، نعمت اللہ خان، عجائب خان۔ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا، اسد اللہ خان۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا، کس زمانے سے تھا؟ مغلیہ عہد، موریہ عہد، گپت عہد۔ اس کے بعد ایک اور آپشن آگے ہے، وہ بھی دیکھ لیں کیا ہے، برٹش ہے نا، برٹش، یعنی یہ آپ کو اس طریقے سے ہوگا، برٹش نا عہد، یہاں تا کی جگہ ٹا آئے گا۔ تو آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا، کس زمانے سے تھا؟ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا گپت عہد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 26۔ سلم آشنا کس کا مجموعہ نظم ہے؟ لطف الرحمن، سہیل عظیم آبادی، شوق نیموی، حسن نعیم۔ سوال نمبر 26 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، سنم آشنا یہ لطف الرحمن کا مجموعہ نظم ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 27۔ اقبال اور عالمی ادب کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ عبد المغنی، کلیم الدین احمد، سر سید احمد خان اختر اور عینوی۔ سوال نمبر 27 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کی تخلیق ہے، یعنی ان کے لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 28 کیا ہے؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی کیا وجہ ہے؟ کل کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، جنگلوں کے بے تحاشا کٹائی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 28 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سبھی۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ جو ہے کل کارخانوں کے کھلنے سے جو دھواں نکلنا، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اسی طریقے سے موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، ظاہر سی بات ہے پہلے کے بنسبت موٹر گاڑی زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کارخانہ جو پہلے کے بنسبت زیادہ کھل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جنگلوں کے بے تحاشا کٹائی ہو رہی ہے، لوگ جنگل کو کاٹ کر، گاچھی کو کاٹ کر، پیڑ کو کاٹ کر اپنے گھر کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ سب اس کی وجوہات ہے، اس کی وجہ، اس لیے اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 29 دیکھیں، سوال نمبر 29 ہے میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول کس کا ہے؟ میں نے وہ انداز تحریر یعنی تحریر لکھنے کا انداز ایجاد کیا کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، یہ قول
کس کا ہے؟ ذوق، غالب، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 29 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 30۔ سوال نمبر 30 ہے، عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ، مدرسہ سلیمانیہ، مدرسہ انوار العلوم، مدرسہ امدادیہ۔ ڈاکٹر عبد المغنی یہ کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیے؟ تو سوال نمبر 30 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا مدرسہ شمس الہدیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ناول توبۃ النصوح کا مرکزی کردار کون ہے؟ ناول یہ جو توبۃ النصوح ہے اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ فہمیدہ حمیدہ نصوح کلیم۔ سوال نمبر 31 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی نصوح ہے نا۔ ناول توبۃ النصوح کا مرکزی کردار کون ہے؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی نصوح۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل یعنی مکمل کرنے کا لازمی عنصر کیا ہے؟ پلاٹ، دیکھیے، کردار، اسٹیج، مکالمہ۔ تو ڈرامہ کو مکمل کرنے کا لازمی عنصر جو ہے وہ ہے آپ کو اسٹیج۔ کیا ہے؟ اسٹیج اگر نہ ہو تو ڈرامہ دکھانے میں مزہ نہیں آتا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے کرتب کو دکھلا سکے، اپنے ڈرامہ کو دکھلا سکے، وہ اس کی تکمیل کا ایک عنصر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی اسٹیج۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 33۔ کیا ہے؟ سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سر سید احمد خان، ان کی والدہ یعنی امی کا کیا نام تھا؟ زیب النساء بیگم، بدر النساء بیگم، عزیز النساء بیگم، زہرا بیگم۔ عزیز النساء میں نساء کے بعد حمزہ یعنی سین الف کے بعد حمزہ چھٹا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر آپ کو 33 کا زہرا میں جو ہے چھوٹی ہا ہونا چاہیے، تو وہ بھی الف لکھا ہوا، یہ بھی صحیح نہیں، اس طریقے سے زہرا ہوگا، زہرا۔ جی، تو سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ سوال نمبر 33 کا آپ کو رائٹ آنسر عزیز النساء بیگم۔ کیا ہے؟ عزیز النساء بیگم، نساء کا حمزہ چھٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 34۔ سوال نمبر 34 ہے، بھیم راؤ امبیڈکر نے چھوا چھوت کی وجہ سے کون سا مذہب اختیار کر لیا؟ بھیم راؤ امبیڈکر چھوا چھوت کی وجہ سے کون سا مذہب اختیار کر لیا؟ عیسائی، اسلام، بودھ، جین۔ سوال نمبر 34 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی بودھ دھرم ہے نا، دھرم یہ اپنا لیا، اس کو اختیار کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35۔ سوال نمبر 35 ہے، عالمی حدت سے بچاؤ کا اپائے کیا ہے؟ عالمی حدت سے بچاؤ کا اپائے کیا ہے؟ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانا، کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھواں کو کم کرنا، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 35 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا ان میں سے سبھی۔ عالمی حدت سے بچاؤ کا اپائے یہی ہے کہ جنگلوں کو کٹنے سے روکنا ہے، یعنی پیڑ کو، پودا کو، جنگل کو کٹنے سے روکنا ہے، زیادہ سے زیادہ پیڑ پودوں کو لگانا ہے، یعنی جہاں تک ہو سکے پودا لگانے میں اضافہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کل کارخانوں، موٹر گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے اس کو کم کرنا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، ان میں سبھی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، بقاؤلی کس مثنوی کا کردار ہے؟ بقاولی یہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ دیکھیے کیا کیا ہے، سار البیان، گلزار نسیم، سوز و گداز، قطب مشتری۔ سوال نمبر 36 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، گلزار نسیم۔ بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 37۔ سوال نمبر 37 ہے، جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن غلام حمدانی، مصحفی۔ سوال نمبر 37 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، جذبہ عشق کس کی مثنوی ہے؟ غلام حمدانی مصحفی کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38۔ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ محمد حامد خان، تصدق حسین خان، آغا علی خان، واحد علی خان۔ مرزا شوق لکھنوی کا اصل نام جو تھا وہ آپ کو تھا تصدق حسین خان۔ کیا تھا؟ تصدق حسین خان۔ اس کے بعد دیکھیے
اس کے بعد ہے سوال نمبر 39۔ سوال نمبر 39 ہے رسا کا معنی کیا ہے؟ رسا کے معنی کیا ہیں؟ ہنسنا، رونا، کھیلنا، بھاگنا۔ تو سوال نمبر 39 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر بی یعنی رونا۔ رسا کے معنی رونا کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ندا فاضلی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ گوالیار، جے پور، دہلی، لکھنؤ۔ سوال نمبر 40 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ندا فاضلی کی پیدائش ہوئی گوالیار میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 41، نظم عارف کی موت پر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، قطعہ۔ نظم عارف کی موت پر جو لکھا گیا اس کا تعلق کس صنف سے ہے، کس قسم سے ہے؟ سوال نمبر 41 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی مرثیہ سے ہے۔ کیا ہے؟ مرثیہ۔ اس کے بعد غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع، مطلع، حسن طلب، ردیف۔ تو غزل کے آخری شعر کو بولتے ہیں مقطع۔ کیا بولتے ہیں؟ مقطع بولتے ہیں، جس کے اندر شاعر اپنا نام کا ٹکڑا استعمال کرتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 43 کیا ہے؟ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں خالی جگہ ہیں چراغ، مصرع مکمل کیجئے، دکھاتے، بچاتے، جلاتے، بجھاتے۔ سوال نمبر 43 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی جلاتے۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی دیا شنکر نسیم، دلی، دکن، لکھنؤ، پٹنہ۔ سوال نمبر 44 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی دیا شنکر نسیم لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 45 کیا ہے؟ سوال نمبر 45 جی سوال نمبر 45 ہے آپ کو صد برگ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ مبارک عظیم آبادی، پروین شاکر، عرفان صدیقی، احمد فراز۔ سوال نمبر 45 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا پروین شاکر۔ کیا ہو جائے گا؟ پروین شاکر ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46، ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے بھی ہے، اس کا نام لکھیے۔ تنہائیاں، سچائیاں، دوریاں، کرم فرمائیاں۔ سوال نمبر 46 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی سچائیاں۔ ظفر گورکھپوری کا ایک مجموعہ بچوں کے لیے جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ سچائیاں ہے۔ سچائیاں یاد رکھنا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سب سے مشہور سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ شبنم کمالی یہ درخشاں حصہ دوم کے پہلے چیپٹر کا ہے۔ جی احمد رضا، مصطفیٰ رضا، حسن رضا، احسن رضا۔ سوال نمبر 47 کا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا مصطفیٰ رضا۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے مصحفی کے زیر نصاب مثنوی کا عنوان بتائیے۔ گل بقولی، زین الملوک، آغاز داستان، گلزار نسیم۔ مصحفی کی زیر نصاب یعنی غلام حمدانی مصحفی جو ہے اس کی زیر نصاب مثنوی جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ جی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو سوال نمبر 48 کا جذبہ عشق ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جذبہ عشق ہو جائے گا، جس کا تذکرہ آپ کو یہاں پر نہیں ہے، ہم لکھ دیتے ہیں جذبہ عشق۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ رہا قاف کا جذبہ عشق۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان کیا ہے؟ تو وہ ہے جذبہ عشق۔ ٹھیک، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 49، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس حکمراں نے کی؟ مغل حکمراں، خلجیوں نے، انگریزوں نے، شیر شاہ نے۔ سوال نمبر 49 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی انڈیا گیٹ کی جو تعمیر ہے کس حکمراں نے کی، کس حاکم وقت نے کی؟ تو انگریزوں نے اس کی تعمیر کی یعنی اس کو بنایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50، مبارک عظیم آبادی فارسی شاعری میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ مبارک عظیم آبادی فارسی شاعری کے اندر کس سے اصلاح لیتے تھے؟ داغ دہلوی، حیدر علی آتش، عبد الحمید پریشہ، شاد عظیم آبادی۔ سوال نمبر 50 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی عبد الحمید پریشہ سے یہ اصلاح لیتے تھے فارسی شعر و شاعری کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 51 کیا ہے؟ سوال نمبر 51 ہے میرے خواب ریزہ ریزہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ غالب، احمد فراز، شاد عظیم آبادی،
مبارک عظیم آبادی۔ سوال نمبر 51 کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی احمد فراز۔ میرے خواب ریزہ ریزہ کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو احمد فراز کے کلام کا یہ مجموعہ ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 52۔ سوال نمبر 52 ہے فریب عشق کس کی مثنوی ہے؟ فریب عشق یہ کس کی مثنوی ہے؟ شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن، ان میں سبھی۔ فریب عشق سوال نمبر 52 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی یہ مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 53۔ کیا ہے؟ ذیل میں مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک کون ہے بتانا ہے؟ تشبیہ، پلاٹ، سراپا، مطلع۔ تو سوال نمبر 53 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ہے نا، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک کون ہے بتانا ہے، تو یہ ہے سراپا۔ کیا ہے؟ سراپا۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں گیت کے شاعر کون ہیں؟ سراب مطلع شاعری، زبیر رضوی، وسیم بریلوی، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 54 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر، ہے نا، ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سلام مطلع شاعری، زبیر رضوی، وسیم بریلوی، یہ سب آپ کو ہیں گیت کے شاعر۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 55۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے کس کی غزل کا مصرع ہے؟ پروین شاکر، عرفان صدیقی، ندا فاضلی، ظفر گورکھپوری۔ سوال نمبر 55 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے یعنی بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے یعنی پھولوں کے بدن چاک ہو گئے، یہ کس کے غزل کا مصرع ہے؟ تو یہ پروین شاکر کا مصرع ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، جی اس کے بعد ہے سوال نمبر 56۔ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ سید ابرار حسین، سید اکرام حسین، سید پرویز حسین، سید جواد حسین۔ پرویز شاہدی کا اصل نام تھا سید اکرام حسین۔ کیا نام تھا؟ سید اکرام حسین ان کا نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 57۔ کیا ہے؟ شوخی تحریر کس کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے؟ پرویز شاہدی، سید محمد جعفری، چکبست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 57 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا سید محمد جعفری، آپشن نمبر بی رائٹ آنسر۔ اس کے بعد ہے ذیل میں کون شاعر فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے؟ فلمی کام سے وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے۔ پرویز شاہدی، جگن ناتھ آزاد، چکبست، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 58 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی ندا فاضلی، یہ فلمی صنعت سے وابستہ ہو گئے یعنی جڑ گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شامل نصاب کون سی نظم ایک ظریفانہ نظم ہے؟ انڈیا گیٹ، مناظر فطرت، یعنی دوسرا نام کیا ہے؟ مناظر قدرت۔ کھڑا ڈنر نظم بہت آسان تھی پہلے۔ شامل نصاب کون سی نظم ایک ظریفانہ نظم ہے؟ سوال نمبر 59 کا رائٹ آنسر آپ کو ہو جائے گا آپشن نمبر سی یعنی کھڑا ڈنر۔ اس کے بعد ہے انکار کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ عرفان صدیقی، حسن نعیم، پروین شاکر، احمد فراز۔ سوال نمبر 60 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یہ پروین شاکر کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ پشاور یونیورسٹی، دلی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ تو سوال نمبر 61 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی پشاور یونیورسٹی میں یہ لیکچرر ہوئے۔ اس کے بعد حسن نعیم کہاں پیدا ہوئے؟ دلی، پٹنہ، کولکتہ، علی گڑھ۔ سوال نمبر 62 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا، حسن نعیم یہ آپ کو پٹنہ میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مرثیہ کا بنیادی وصف کیا ہے؟ بنیادی خوبی کیا ہے؟ کسی کی خوبصورتی کا ذکر کرنا، بادشاہوں کی تعریف بیان کرنا، مرنے والی کی خوبیوں کا ذکر کر کے افسوس کا اظہار کرنا، ان میں سے کوئی نہیں۔ مرثیہ کا بنیادی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ کسی کی خوبصورتی کا ذکر کرنا نہیں، بادشاہوں کی تعریف بیان کرنا نہیں، مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کر کے یعنی اس کا تذکرہ کر کے افسوس کا اظہار کرنا۔ سوال نمبر 63 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی جو آدمی مر گئے ہیں ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا، ان کے جانے پر افسوس کا اظہار کرنا۔ جی اس کے بعد دیکھیں،
اس کے بعد میرے نغمے کس کے انقلابی نظموں کا مجموعہ ہے؟ سلام متنی شعری، بیک الوسطی، اجمل سلطان پوری، علامہ اقبال۔ سوال نمبر 64 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی سلام متلی شعری۔ کیا ہو جائے گا؟ سلام متلی شعری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 65۔ سوال نمبر 65 ہے جی، جس غزل میں ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جس غزل کے اندر ردیف نہ ہو اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، مردف، غیر مردف، معرہ، آزاد۔ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ کیا کہتے ہیں؟ غیر مردف غزل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں کون مثنوی نگار شاعر ہیں؟ شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن، ان میں سبھی۔ سوال نمبر 66 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو ان میں سبھی۔ شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن، ہے نا، یہ ہے مثنوی کے شاعر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 67، نسیم کی مثنوی کا کیا نام ہے؟ ساغ البیان، گلزار نسیم، زہر عشق، بوستان خیال۔ تو سوال نمبر 67 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی نسیم کی مثنوی کا نام ہے گلزار نسیم ہے۔ ٹائٹل لگا ہوا ہے تو آدمی اس سے پہچان سکتا ہے۔ بحر المحبت کس کی مثنوی ہے؟ شوق لکھنوی، دیا شنکر نصیب، میر حسن، مصحفی۔ مصحفی سے مراد غلام حمدانی مصحفی۔ سوال نمبر 68 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی غلام حمدانی مصحفی کی مثنوی ہے بحر المحبت۔ اس کے بعد دیکھیں، شامل نصاب دوہے کے شاعر کون ہیں؟ سلام متلی شاعری، شوق لکھنوی، شوق میں بڑی شین ہوگا، شوق لکھنوی، ظفر گورکھپوری، ندا فاضلی۔ سوال نمبر 69 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، یعنی ظفر گورکھپوری یہ دوہے کے شاعر ہیں جی۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ بہت مشہور سوال ہے، شبنم کمالی کس ضلع میں پیدا ہوئے؟ دربھنگہ، سیتامڑھی، مدھوبنی، مظفر پور۔ سوال نمبر 70 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، یعنی سیتامڑھی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کس ضلع میں پیدائش ہوئی؟ سیتامڑھی ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ذیل میں کون سی زبان علاقائی زبان ہے؟ ملیالم، کنڑ، میتھلی، ان میں سبھی۔ ذیل میں کون سی زبان علاقائی زبان ہے؟ تو سوال نمبر 71 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی، یعنی ان میں سبھی۔ جہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کے لیے وہ ان کی جو علاقائی زبان ہے وہ ہوا کرتی ہے۔ ملیالم ان لوگوں کے لیے ہے جو ملیالم زبان کے جاننے والے ہیں۔ کنڑ، کرناٹک میں جو لوگ ہیں ان کے لیے زبان علاقائی زبان ہے۔ میتھلی، یعنی آپ کو دربھنگہ کے سائڈ میں جو لوگ ہیں ادھر ان کے لیے یہ میتھلی زبان ان کی علاقائی زبان ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم بارش کی ایک صبح کس زبان کی نظم ہے؟ اڑیا، تیلگو، پنجابی، ملیالم۔ سوال نمبر 72 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر اے، یعنی اڑیا۔ جی آپ کو روشنی سے سوال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد افسانہ ارجن کے مصنف کون ہیں؟ ویکوم محمد شبیر، مہاشیوتا دیوی، اننت مورتی، ہری موہن جھا۔ سوال نمبر 73 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر بی، مہاشیوتا دیوی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جی۔ سوال نمبر 74 ہے، افسانہ واترک کے کنارے کس زبان کی کہانی ہے؟ افسانہ واترک کے کنارے یہ کس زبان کی کہانی ہے؟ کنڑ، گجراتی، بنگلہ، ہندی۔ اس کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا سوال نمبر 74 کا آپشن نمبر بی، یعنی یہ گجراتی زبان کی کہانی ہے۔ یہ بھی آپ کو روشنی سے ہے، پھر روشنی سے آ رہا۔ افسانہ سورج کا گھوڑا کے مصنف کون ہے، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ ویکوم محمد شبیر، پنّا لال پٹیل، اننت مورتی، ہری موہن جھا۔ سوال نمبر 75 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی اننت مورتی۔ اس کے بعد دیکھیں، نظم بارش کی ایک صبح کس کی نظم میں؟ سیتا کانت، مہاپاترا، سشندر شرما، کے سچیدانند، امرتا پریتم۔ امرتا پریتم، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 76 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی سیتا کانت مہاپاترا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 77۔ سوال نمبر 77 ہے، اردو اور ہندی کا تعلق کس طرح کا ہے؟ ماں اور بیٹی جیسا، دو سگی بہنوں جیسا، باپ بیٹے جیسا، دو بھائیوں جیسا۔
اردو اور ہندی کا تعلق کس طرح کا ہے؟ سوال نمبر 77 کا آپ کو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی دو سگی بہنوں جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں افسانہ خالد صندوق کی زبان کی کہانی ہے، کنڑ، بنگلہ، آسامی، اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے آگے۔ تو سوال نمبر 78 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی آسامی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے افسانہ سیکنڈ ہینڈ کس زبان کی کہانی ہے؟ ملیالم، کنڑ، میتھلی، گجراتی۔ سوال نمبر 79 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے، یعنی افسانہ سیکنڈ ہینڈ یہ ملیالم زبان کی کہانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 80، کیا ہے؟ علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ علم عروض میں کس کی جانکاری حاصل کی جاتی ہے؟ لفظوں کی، جملوں کی، شعر و شاعری کی، کہانی کی۔ سوال نمبر 80 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، یعنی علم عروض کے اندر آپ کو جانکاری ملتی ہے شعر و شاعری کی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 81۔ سوال نمبر 81 ہے کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اردو گرامر کی باتیں ہیں۔ فعل، ضمیر، صفت، ان میں کوئی نہیں۔ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بولتے ہیں فعل۔ کیا بولتے ہیں؟ فعل بولتے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد ہے قلم تراش ذیل میں سے کیا ہے؟ اس میں مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں مصغر، اس میں ظرف۔ سوال نمبر 82 کا آپ کو رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی اس میں اعلیٰ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 83، بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ بچے، کھیل، میں، میدان۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، اس جملہ میں کون سا لفظ فعل ہے؟ کھیلنا ایک فعل ہے، پڑھنا ایک فعل ہے، جانا ایک فعل ہے، آنا ایک فعل ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا آپ کو؟ کھیل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کھیل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 83 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد ہے کرنا سے اسم اعلیٰ کیا ہوگا؟ کرنی، کران، کرونی، کرانا۔ تو کرنا سے اسم اعلیٰ ہو جائے گا آپ کو کرنی۔ اسم اعلیٰ جس کے ذریعے اوزار کا علم ہو۔ کرنی سے آدمی کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے، اینٹا جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 85، ذیل میں ضمیر کی مثال کون ہے؟ تم، احمد، کھانا، یہاں۔ ذیل میں ضمیر کی مثال ہے تم۔ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی تم۔ اس کے بعد دیکھیں آپ سوال نمبر 86، عالم کی ضد کیا ہے؟ علم، جاہل، بے علم، تعلیم۔ عالم کے معنی جاننے والا، جاہل کے معنی نہ جاننے والا، تو عالم کا الٹا کیا ہو جائے گا آپ کو؟ جاہل اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 87، سنگ کے معنی کیا ہے؟ روشنی، شیشہ، پتھر، پانی۔ سنگ کے معنی سوال نمبر 87 کا آپ کو رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی پتھر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پتھر۔ زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانے کے کون سی قسم ہے؟ ماضی، حال، مستقبل، ماضی، تمنائی۔ دیکھیے زمانہ 3 ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ زاہد کل پٹنہ جائے گا، ابھی نہیں جا رہا ہے بلکہ آئندہ آنے والے زمانے میں جائے گا، اس کا تعلق فعل مستقبل سے ہے۔ کس سے ہے؟ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 89۔ سوال نمبر 89 ہے درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس میں مصغر جس کے اندر چھوٹاپن بیان کی جائے۔ باغیچہ، باغ، بازار، ریگستان۔ سوال نمبر 89 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی باغیچہ اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد کاش میرا کام ہو جاتا، یہ کیسا جملہ ہے؟ دعا، ندا، امر، تمنا۔ سوال نمبر 90 کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی تمنا، یہ خواہش کرنا، تمنا کرنا، کاش میرا کام یہ ہو جاتا، یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ تمنائی جملہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو تمہارا نام کیا ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ ندا، استفہامیہ، تمنا، امریہ۔ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ ایک سوالیہ جملہ ہے۔ کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر بی، یعنی استفہامیہ۔ استفہامیہ کس کو بولتے ہیں؟ سوالیہ جملے کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 92۔ کیا ہے؟ ذیل میں شعر کی جمع کون ہے؟ شعراء، اشعار، شاعرہ، ان میں کوئی نہیں۔ شعر کی جمع ہوتی ہے آپ کو اشعار۔ کیا ہوتی ہے؟ اشعار۔ اور شاعر کی جمع ہوتی ہے شعراء، ہے نا۔ اور اگر مرد شعر و شاعری کر رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں شاعر، اور جو عورت شعر و شاعری کرتی ہے اس کو بولتے ہیں شاعرہ۔ تو شعر کی جمع کیا ہو جائے گا؟ اشعار ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ پانی، خوشبو، آواز، تمنا۔ سوال نمبر 93 کا آپ کو رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے یعنی پانی، یہ مذکر لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 94، کیا ہے؟ ذیل میں کون سا لفظ فعل ہے؟ پٹنہ، ہم لوگ، جانا، خوبصورت۔ دیکھیے ذیل میں فعل جو ہو جائے گا آپ کو جانا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جی۔ اس کے بعد دیکھیں ذیل میں کون سا لفظ صفت ہے؟ کھیل، اچھا، تحفہ، آنا۔ اچھا ہونا، خراب ہونا، نیا ہونا، پرانا ہونا، یہ سب کے سب صفت میں داخل ہے۔ تو سوال نمبر 95 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 96، کیا ہے؟ آنکھ بھرانا، یہ کیا ہے؟ فقرہ، محاورہ، جملہ، ضرب المثال۔ سوال نمبر 96 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی یہ محاورہ ہے۔ آنکھ بھرانا کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فعل نہیں کی پہچان کیجیے، تو آ، تم سب آؤ گے، تو مت آ، تم سب آؤ۔ تو آ یہ فعل امر کی مثال ہے، اور تم سب آؤ گے ہے نا، یعنی یہ آپ کو ہو جائے گا تم سب آؤ گے، آنا ہے، آؤ گے ہے نا، تم یہ بھی فعل امر جمع کی مثال ہو جائے گا، اور تم مت آ یہ فعل نہیں کی مثال ہو جائے گا۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 98۔ سوال نمبر 98 ہے ذیل میں کون سا لفظ اسم اعلیٰ ہے؟ پیڑ، تلوار، پرندہ، جانور۔ اس میں بتانا ہے کون سا لفظ اسم اعلیٰ ہے۔ پیڑ یہ اسم اعلیٰ نہیں ہو سکتا، تلوار یہ اسم اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اسم اعلیٰ کی مثال ہے۔ تلوار ایک اوزار ہے جس کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا کرتب دکھاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تیرنا سے اس میں فاعل کیا ہوگا؟ تیرگی، تیراک، تیر، ان میں کوئی نہیں۔ تیرنا سے اس میں فاعل ہو جائے گا آپ کو تیراک۔ تیراک کس کو بولتے ہیں؟ تیرنے والے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 99 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 100 جو کہ آخری سوال ہے، کیا ہے دیکھ لیں، ذیل میں ضمیر تنکیری کی مثال کون ہے؟ ذیل میں یعنی نیچے جو 4 آپشن آ رہا ہے اس میں بتانا ہے کہ ضمیر تنکیری کی مثال کون ہے۔ کوئی، تم، کون، ہم لوگ۔ سوال نمبر 100 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی کوئی، یہ آپ کو ضمیر تنکیری کی مثال ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں اور وہاں پر فری میں PDF حاصل کریں۔ فقط والسلام۔